إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جہاں بہت ساری چیزوں کے کرنے کا حکم دیا عبادات کے اندر،
بہت ساری عبادات کو بجا لانے کے لیے کہا، اور بہت سے اللہ تعالی نے احکامات ارشاد فرمائے تاکہ اہل ایمان اس کی پیروی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں۔ وہاں قرآن مجید کے اندر عبادات سے پہلے اس چیز پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا کہ انسان اپنے قول اور فعل کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہ کہے یا کوئی ایسا عمل نہ کرے جس میں کوئی شرک کا عنصر پایا جاتا۔ اس لیے ایسے تمام امور سے آپ نے انفرادی اعتبار سے بھی لوگوں کو روکا، اجتماعی اعتبار سے بھی روکا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اچھائی ہو تو تم سمجھو یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، اور اگر کوئی برائی آ گئی تو کہیں گے اللہ کی مرضی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ کل من عند اللہ، فرمایا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی انسان کوئی چیز غلط ہو جائے تو پھر بھی یہ نہ کہے۔ راستے میں جا رہا تھا اور جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ یہ نہ کہے میں اس راستے سے نہیں فلاں راستے سے جاتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایسا نہ کہے لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں اس طرح کرتا تو ایسے ہو جاتا، میں نے پہلے یوں نہیں کیا، اگر میں پہلے یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ قل قدر اللہ لو شاء فعل، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ لفظ لو بولنا جس کا معنی ہے اگر، کہ اگر یوں کرتا، اگر ایسا ہوتا، تو یہ لو کا لفظ جو ہے یہ شیطان کے عمل دخل کو کھول دیتا۔ اس حوالے سے کچھ چیزوں کو شریعت نے عمومی قاعدے کے ساتھ بیان کیا، اور کچھ باتیں شریعت نے زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھی اس کو باقاعدہ نام لے لے کر آپ نے ان چیزوں کی نفی کی۔ فرمایا کہ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں شخص کے ساتھ میں بیٹھا تھا اس کو یہ بیماری تھی، اس کی بیماری مجھے لگ گئی ہے۔ کسی مرض میں کسی چیز سے احتیاط الگ چیز ہے، لیکن یہ ذہن بنانا کہ اگر یہاں بیٹھوں گا تو یہ بیماری لگ جائے گی، یہ غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہا اللہ کے نبی میرے اونٹ صحیح سالم تھے، انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، اچانک اس بندے کا خارش زدہ اونٹ آیا اور میرے سارے اونٹوں کو خارش لگ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے پوچھا
فمن نجرب الاول، یہ جو خارش والا اونٹ ہے اس کو خارش کہاں سے لگی؟ اس نے کہا وہ تو اللہ کی طرف سے. فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے. لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. ولا طیارۃ، اور نہ ہی نحوست کا دین میں کوئی تصور ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں گھڑی منحوس ہے، فلاں شخص منحوس ہے، فلاں عورت منحوس ہے، فلاں بچہ منحوس ہے. یہ نحوست بھی اسلام میں کوئی چیز نہیں، دین میں کوئی چیز نہیں. ولا حامۃ، اور نہ ہی حامہ کوئی چیز ہے. حامہ کے تعلق سے زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں ایک تصور تھا کہ اگر کسی شخص کو بے گناہ قتل کر دیا جائے تو اس کی روح جو ہے وہ الو کے اندر آ جاتی ہے اور وہ الو اس وقت تک بولتا رہتا ہے جب تک اس بندے کے قاتل کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا. یعنی الو کے بولنے کو وہ یہ سمجھتے کہ کوئی ناحق قتل ہوا ہے. فرمایا یہ حامہ بھی غلط ہے، ایسا تصور بھی غلط ہے. ولا سفر، سفر کے بارے میں امام بخاری نے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ وہ ایک بیماری بتاتے ہیں، اور بعض نے سفر کی یہ توجہ کی ہے جو یہ مہینہ چل رہا ہے سفر کا. کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر صاد فا اور را صفر اس سے بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا. کہتے ہیں نا صفر ہو گیا، کچھ نہیں ہے. تو خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، ایسا تصور رکھنا. زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے کچھ مہینوں کے بارے میں تصور تھے. زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جاہلیت کا تصور یہ تھا کہ جو نکاح شوال کے مہینے میں ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح اللہ کے نبی سے شوال کے مہینے میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. اور پھر آپ اپنی شاگرداؤں کو بتاتی کہ تم سب کو معلوم ہے کہ میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا مقام تھا. مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ جو تعلق تھا وہ کیسا مثالی تعلق تھا. باقاعدہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں ایک باب قائم کیا کتاب النکاح میں کہ النکاح فی الشوال، شوال کے مہینے میں نکاح کرنا. اب آدمی سوچتا ہے کہ امام نسائی نے یہ کیوں باب قائم کیا کہ شوال میں نکاح کرو؟ نہ رمضان کا باب قائم کیا ہے، نہ ذوالقعدہ کا، نہ ذوالحج کا، نہ محرم کا، نہ سفر کا، نہ کسی اور مہینے کا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس دن نکاح کرنے کو برا جانا جاتا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ نکاح کامیاب نہیں ہوتا. آج بھی دیکھیں جہالت ہے، دو بہنوں کی اگر ایک دن نکاح ہو اور رخصتی ہو تو یہ کسی جاہلوں نے بات نہیں کہی، ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ بات لکھی. اس نے کہا اگر دو بہنوں کی اگر ایک ساتھ رخصتی ہوگی تو ایک بہن خوشحال ہوگی اور ایک بہن خوشحال نہیں. انا للہ و انا. یہ تصور شریعت میں نہیں ہے، دین میں نہیں. نحوست کا تصور ہمارے یہاں بر صغیر میں ہندوؤں سے آیا.
نظر لگ جانے کا تصور. تو ہندو ہر خوبصورت چیز پر کہتے ہیں کہ نظر لگ جائے، اور اس کو نظر سے بچانے کا طریقہ کیا استعمال کیا؟ نظر سے بچانے کا طریقہ شریعت میں تو یہ ہے کہ اس پر پڑھ کے دم کر دے. کچھ نہیں آتا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے. نظر بد سے بچانے کا یہ طریقہ ہے. معوذتین پڑھ کے دم کر دے. لیکن ہندوؤں سے یہ تصور مسلمانوں میں آیا کہ اگر کوئی خوبصورت بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کو جب تیار کیا جائے تو اس پر کوئی کالے رنگ کی چیز لگا دی جائے. بچے کے گال پر لگا دیا، بچی کے ماتھے پر لگا دیا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، کوئی مٹھائی بیچنے والے کو دیکھا اکثر ریڑھی پر، کہ وہ مٹھائی بیچ رہا ہے اور مٹھائی بڑی اچھی لگ رہی ہے، عالیشان لگ رہی، اور اس پر کوئلہ رکھا ہوا. آپ نے غور کیا ہو؟ یہ کوئلہ رکھنا بھی اسی بنیاد پر نظر نہ لگتا. جہالت کی انتہا یہ ہے کہ کروڑوں پتی آدمی ہے، اللہ نے بہترین گھر دیا ہے، اسے بہترین گاڑی دی ہوئی ہے، اور گاڑی کے نیچے جوتا باندھا ہوا. نہیں دیکھا آپ لوگ؟ گاڑی کے پیچھے جوتا بندھا ہوا ہے. مجھے پہلے یہ خیال ہے کہ کسی نے شرارت کی ہوگی، کوئی بچہ ہوگا، کسی بچے نے باندھ دیا. پتہ چلا کہ یہ اس لیے باندھا ہے تاکہ نظر نہ لگ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. پشاور میں لوگ قربانی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی آپ ذہنیت دیکھیے. قربانی ایک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل ہے. گائے کی قربانی کی، اور پھر اس کی جو سینگ ہے وہ اس گھر میں انہوں نے اپنے گھر کے کسی اونچی جگہ پر اس کو رکھنا ہے سنبھال کے. اور عقیدہ کیا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کے یہاں آئندہ سال بھی قربانی ہوگی. انا للہ و انا الیہ. کچھ بچہ پیدا ہو جائے، اس کی ماں کا انتقال ہو جائے تو بچہ منحوس ہے. بچہ پیدا ہوا اور باپ کا انتقال ہو گیا تو بچہ منحوس ہے. کہیں شادی ہوئی، بیوی گھر میں آئی اور کچھ دنوں کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی منحوس ہے. شوہر کو کھا گئی. انا للہ و انا الیہ. کہاں کہاں یہ نحوست انسان کے عقیدے میں، ایک مسلمان کے عقیدے میں بھری ہوئی. اور پھر اس عورت سے کوئی اور دوسرا نکاح نہیں کرتا. کیوں؟ وہ شوہر کو کھا گئی. کیا عقیدہ ہے؟ یہ سارے امور کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. شریعت نے یہ تعلیم دی، پیغمبر آپ فرما دیجئے لن یصیبنا، ہرگز ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچا الا ما كتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا. جناب عبداللہ ابن عباس بچے تھے اللہ کے نبی کی وفات کے وقت. مختلف روایات ہیں ان کی عمر کے تعلق سے، کسی میں 10 سال کا ذکر ہے، کسی میں 13 سال کا ذکر ہے، کسی میں کچھ 1-2 سال اور زیادہ. یہ ابھی بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے دوران سفر چاہا کہ اسے کوئی نصیحت کروں، تو آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے اس بچے کو اس وقت جو بات کہی شاید وہ اس کی اتنی گہرائی کو نہ سمجھتے ہو، لیکن یاد کر لی. فرمایا کہ غلام، لو اجتمعت الامہ، اگر ساری امت، ساری کائنات جمع ہو جائے
الا ان ينفعوک، اس بات پر کہ وہ تجھے کوئی نفع پہنچائے، لن ينفعوک، وہ تجھے ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، الا وقد كتبه اللہ، ہاں تجھے وہ نفع ملے گا جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا۔ اور اگر یہ ساری امت جمع ہو جائے، الا ان يضروک، کہ تجھے کسی قسم کا نقصان پہنچائے، لن يضروک، وہ تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا وقد كتبه اللہ، مگر تجھے اتنا نقصان ضرور ہوگا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اللہ کے نبی سے کہا کہ عقل کا شاۃ المسمومہ، اللہ کے نبی ایک یہودی عورت نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا، آپ نے اگرچہ اسے کھایا نہیں لیکن منہ سے لگایا ضرور تھا، اور پھر آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس میں زہر ہے۔ پھر آپ نے جب اس عورت سے پوچھا تو اس نے کہا اس میں زہر ہے، اور میں ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہا میں نے سوچا اگر یہ نبی ہے تو اللہ اس کو بتا دے گا، اور اگر یہ غلط ہوگا تو ایسے شخص سے چھٹکارا حاصل ہونا چاہیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے وہ جو اس وقت کھایا تو اس کا کچھ اثر آپ میں آ گیا، اس وجہ سے آپ سال کے اندر ایک مرتبہ تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عقل کا شاۃ المسمومہ، اے اللہ کے رسول آپ نے وہ جو بکری کو اس طرح نوش کیا تھا، تھوڑا بہت اس کو لیا تھا، اور اس کے زہر سے آپ کو ہر سال ایک تکلیف ہوتی، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسے نہ کہو، بلکہ یہ تکلیف اس وقت لکھ دی گئی تھی جب ابھی آدم کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، مانا ہے کہ یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ بظاہر کوئی چیز کسی چیز کا سبب بن جائے تو اس سے تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ایمانیات کے باب میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اچھی تقدیر ہے اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی آزمائش آ گئی تو صبر کرے، شکر بھی اہل ایمان کی علامت ہے، صبر بھی اہل ایمان کی علامت ہے، دونوں اللہ کی طرف سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب میں ایک واقعہ لائے، جناب عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد عطا سے کہا کہ عطا میں آپ کو جنتی عورت دکھاؤں؟ اب کسے آرزو نہیں ہوگی جنتی شخص کو دیکھنے کی؟ کہا ہاں بالکل، کہا دیکھو یہ عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے نا، یہ جنتی۔ عطا نے فوراً اسے دیکھا کہ اہل السنہ کا یہ موقف تو ہے نہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، کسی آدمی کی نیکی کو دیکھ کر، تقوی کو دیکھ کر، عبادات کو دیکھ کر ہم فوراً حکم لگا دیتے یہ تو جنتی ہے، یہ تو بخشا بخشایا ہے۔ عطا نے کہا میں نے اس کو ایسے جنتی نہیں کہا، اللہ کے نبی نے اس کو جنتی کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت آئی تھی، اسے ایک بیماری تھی، اور بیماری یہ تھی کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا، چکر آتے اور گر پڑتے۔ تو اس کو یہ جو بیماری تھی، اس بیماری کے اندر ایک تو اچانک اس طرح گر پڑنا، ہوش نہ رہنا، بے ہوش ہو جانا، اور دوسرا بعض دفعہ اس بیماری کے اندر عورت ہونے کی وجہ سے بیچاری کی سطر پوشی قائم نہیں رہتی۔ تو یہ دو عذر تھے اس کے، کہنے لگی وہ جو اللہ، آپ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے شفا دے دے۔
تو آپ نے فرمایا ان شئتی، اگر تو چاہتی ہے لدعوت اللہ، تو میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تو یہ شفا دے دے۔ وَإِن صَبَرْتِ، لیکن اگر تو صبر کر، فَلَكِ الْجَنَّةُ، تو تیرے لیے جنت ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ میں صبر کر لوں گی، لیکن جاتے جاتے اس نے کہا کہ میرے لیے ایک دعا ضرور کریں کہ جب کبھی مجھے یہ دورہ پڑے تو میری ستر پوشی قائم رہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ یہ عورت جب بے ہوش ہے، اور جب انسان بے ہوش ہو تو شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ بے ہوش آدمی سے اگر منہ سے طلاق کا لفظ نکل جائے تو طلاق واقع ہوگی؟ نہیں۔ بے ہوش آدمی کلمہ کفر کہہ دے تو کافر ہو جائے گا؟ نہیں۔ وہ شریعت کا مکلف نہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیا کا یہ عالم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایسی کیفیت میں بھی اپنے آپ کے ستر پوشی کا لحاظ رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں کسی کے سامنے برینا نہ ہو جاؤں، اور آج فیشن کے نام پر عورت کو کہاں سے کہاں شیطان نے پہنچا دی۔ تو فیشن کے نام پر اس کی حیا کی دھجیاں بکھیر دی۔ اب اگر وہ عریانیت اور فحاشیت کو اختیار کرے تو یہ ماڈرن ہے، یہ پڑھی لکھی ہے، اس میں بڑا سلیقہ ہے۔ اور اگر وہ بیچاری دین پر قائم رہے اور اپنی حیا، چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرے تو یہ گوار ہے۔ یہ دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں، انہیں معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا نہیں آتا۔ مجھے یاد آیا مصر کے ایک ڈاکٹر تھے، سلفی، بڑے اچھے، بڑے قابل، بڑے متدین، دیندار۔ انہوں نے خود بتایا، کہنے لگے ہمارے مصر کے اندر بھی یورپین ممالک والا تصور بہت زیادہ ہے۔ کہہ رہا میں بس میں بیٹھا تھا تو بسوں میں آمنے سامنے سیٹیں ہیں، اور اس میں یہاں عورت بیٹھی ہے، یہاں مرد بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے میرے سامنے دو خواتین، دو لڑکیاں آ کر بیٹھ گئے، اور مجھے دیکھا کہ یہ داڑھی والا مولوی ہے، تو ان کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے مخاطب کر کے کہا تم ابھی تک اسی پرانے تصور پہ قائم ہو، تمہارا ابھی بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں اس میں عقل نہیں ہوتی، یا ابھی تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے، میں انجینئر ہوں، یعنی ہم تعلیم یافتہ ہیں، کتنے قابل ہیں، کتنے عقل مند ہیں۔ اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہی، یہ تو واقعتاً اللہ کے نبی کی دور کی بات تھی، جس دور میں اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہے، لیکن آج کے دور میں تو اس میں عقل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کے دور کی بات تھی کہ اس میں اس کی عقل کو ناقص کہا گیا۔ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مردوں کے برابر ہے، اس لیے ناقص العقل ہے۔ تو آج کے معاملے میں، آج کے دور میں تو اس میں سرے سے عقل ہے ہی نہیں۔ اگر عقل ہوتی تو ڈاکٹر ہونا اور انجینئر ہونا، یہ تعلیم جو ہے یہ شرعی حدود میں رہ کر بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس عریانیت اور فحاشیت کے ساتھ اپنے جسم کی نمود و نمائش کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ ایک مسلمان خاتون ہیں، آپ کا رشتہ ان امہات المومنین سے ہے، کوئی روحانی رشتہ ہے ان کے ساتھ؟ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔